الحمد لله والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ونكتب ما قدموا وآثارهم اسی لکھ لینے نکتب اسی لکھ لینے ما قدموا و آثارہم جو اگے بھیج دینے جو اپنے پیچھے چھوڑ دینے۔ معزز سامعین حضرات، میرے ذمہ جو عنوان لگایا ہے میرے بھائی میاں محمد اصغر صاحب، وہ تواڈی پوری توجہ ہوئی، پھر مینوں سنان دی سمجھ آنی ہے، تانوں سنن دی سمجھ آنی ہے، توجہ پوری دیا جے۔ ایصال ثواب دو لفظ نے، ایصال ثواب۔ ایصال دا معنی ہے ملانا، ثواب دا معنی ہے بدلہ، کسے عمل دا بدلہ فوت شدگان نو ملانا پہنچانا۔ آئیے شریعت پاک دے کو پوچھئے، جو لوگ ایمان دی حالت اندر دنیا تو رخصت ہو گئے، انہوں اسی کوئی بدلے پہنچانا چاہنے ہیں، شریعت مطہرہ سانو دا طریقہ کی سمجھان دیئے۔ آئیے سب تو پہلے او اعمال جڑا انسان آپ خود کردہ زندگی اندر، جیسا کہ صحیح مسلم دی حدیث، اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندے نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث۔ فرمایا جس ویلے انسان فوت ہو جاندہ ہے، او دے عملہ دا دار و مدار بھی رک جاندہ ہے، تے ثواب رک جاندہ ہے۔ دیکھو بندہ زندہ ہے، زندہ نے فجر دی نماز پڑھی اجر ملیا، پھر ظہر پڑھے گا اجر ملے گا، عصر پڑھے گا اجر ملے گا۔ جنہوں مغرب تو پہلے فوت ہو گیا ہے، مغرب پڑھی نہیں ثواب نہیں ملنا۔ اس طرح جڑا بندہ فوت ہو جاندہ ہے، او دے عمر رک جاندے نے تے ثواب بھی رک جاندہ ہے۔ الا من ثلاث، تین کم ایسے نے بندے نے اپنی زندگی اندر عمل کر دیتے نے، لیکن ثواب مرن تو بعد بھی نہیں رکیا۔ او کیڑے کیڑے؟ الا من صدقۃ الجاریہ، صدقہ کوئی نیکی، ایسی نیکی جڑی جاری رہن والی ہے، رکی نہیں، جاری رہن والی۔ اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے او دی وضاحت فرما دیتی ہے، فرمایا او کیڑیاں چیزاں نے، وہ بندہ کسے علاقے اندر نہر کھدوا دیندہ ہے، لوگی اس نہر تو پانی پیندے نے، جنور بھی پیندے نے، لوگی اپنیاں فصلوں نو سیراب کر دینے، جنی دے او نہر لوگاں نو سیراب کر دی روے گی، بنان والے نو زندگی دے اندر تے بعد دی اندر بھی اجر ملدا روے گا۔ جیڑا کدے کھو کھڑا خدمہ دیندہ ہے، آج کل دی بولی کہہ دو کدے پمپ لوا دیندہ ہے، پانی پیم دا انتظام کر دیندہ ہے، جنی دیر اے عمل جاری روے گا، اے دا ثواب زندانو تے اگر فوت ہو گیا تے بعد دے اندر بھی پہنچ دا روے گا۔ پھر میرے پیغمبر فرماندے نے مسجد، جیڑا مسجد بناندہ ہے، جنی دیر تک مسجد چل دی روے گی ثواب ملدا روے گا۔ پھر اس تو اگے بھی
بات کراں میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا کسے نو نسخہ جڑا کسے نو مصحف لے کے تے او دا وارث بنا دیندا ہے یعنی قرآن پاک لیا تفسیر دی کتاب لئیے حدیث دی کتاب لئیے کسے طالب علم نو کسے عالم نو دے دیتی ہے حضرت جیہ کتاب پڑھو نا تے پڑھ کے اگے بیان کریا کرو جنی دیرو کتاب جو بیان ہوندہ روے گا خرید کے دین والے نو قبر وچ بھی ثواب ملدا رہے گا پر ایک کم تسی نہ کریا جو توڑے کرنا لا نہیں ہے کام مطلب کسی طالب علم نو کو کتاب لے دیو یا کسی عالم نو کنا بڑا صدقہ جاریہ جدے بل سڑا تیانی نہیں پھر اللہ پاک دے سونے پیغمبر فرماندے نے کو مسافر خانہ بنا دیتا ہے یا کچھ بھی کرن جوگا نہیں پیسے نہیں لان جوگا شریعت نے سارے دے جذبات دا خیال رکھے آئے شریعت پاک کی کہن دیئے اگر کچھ بھی پیسے لان جوگا نہیں درخت ہی لان دے وے درخت صدقہ جاریہ حضرات اے جڑے کم زندگی اندر کر گیا بعد دی اندر بھی اللہ پاک اس بندے نو اجر پہنچاندا رہے گا آئیے ایتے ہو کم نیڑے زندگی دے اندر کر گیا پھر دوسرا کیڑا کام ہے ایتے صدقہ جاریہ سی میرے پیغمبر فرماندے نے او علم ينتفع بہی یا پھر انہیں ایسا علم اگے دے دیتا ہے جدے تو لوگ کی فیدہ اٹھا دینے او علم قرآن پاک دا بہت آلائے علم حدیث دا بڑا آلائے لیکن قرآن تے حدیث تو ہٹ کے بھی علم ہے ایک بندہ موٹر سائیکلہ دا کاریگر ہے اپنے کسے شاگرد نو دیانت داری دے نال او دی مکین کی سکھا دیندا ہے او بچہ تیار ہو کے او دی تو کمائی کر کے اپنے بچیاں نو کھیلاندہ ہے ماں باپ نو کھیلاندہ ہے پینا پائیاں نو کھیلاندہ ہے جنی دیر اس فن تو مزدوری کر کے کھیلاندہ رہے گا استاد نو ثواب ملدا رہے گا لیکن آج کل دے ماشاءاللہ مکین صرف موٹر سائیکل ہی نہیں کوئی بھی ہنر ہے کوئی بھی ہنر دیانت داری نال خلوص نال شاگرد نو سکھاؤ لیکن انتے بڑے سیانے نے سارے نکے نکے کام کراندے رہن گے جتے ویکھے نو کو اہم کام ہے جا پترہ تو گلاس پانی دا پڑھ کے لیا او پانی ہر پیاس بھی نہیں لگی او پرن ٹر گیا او وے ہو بے کھلے اندی روڑ دے پرا مگر وہ کام کر لیا جنہوں جڑا تو چھپانا چاہتا ایسے خائن استاد نے خائن او علم ينتفع بہی جڑی چیز دا تو علم ہے اور پٹھے وڈن دا علم ہے یہی دس دیو گا جیڑا تو انو علم دے اور سریعہ کے دے ویچن دا علم دے یہی دس دیو جیڑا علم تو انڈے کل ہے انو اگے پہنچاؤ خلوص نال دیانت داری نال اور علم ينتفع بہی تیسری بات اللہ پاک دی سونے پیغمبر فرماندے نے او ولد صالح یدعو لہو میرے سونے پیغمبر فرماندے نے نیک اولاد ہے جدیے نے تربیت اچھی کی دیئے میرے پیغمبر فرماندے نے کہ بندے دی سب تو طیب کمائی او دی اولاد ہے اے دیتے پورا تیان کرے دیتے پوری نگرانی کرے فرمایا نیک اولاد جدونی اپنے والدین دے واسطے دعا کر دیئے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا حق انان دے کری دعائی آکھیا رب چھائی رحم کری ان دعا اتے ان پالے میرے تائی تے یا رب کھول ان دعا دے لئی رحمت دا دروازہ کریم و آفق سور انا دے رب غریب نوازا
میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اولاد دی تربیت اچھی کی دیئے ہن اے اولاد دنیا دے اندر جیڑا بھی نیکی دا کم کر دیئے انہوں عمل دا ثواب ملدا ہے والدین نو کمائی دا ثواب ملدا ہے حضرات تو توجہ فرماندے رہے اے تے او عمل ہے جیڑا بندہ زندگی دی اندر آپ کر گیا ہے تے بعد دی اندر اللہ پاک اجر نو عطا کر رہا ہے ہن میں عرض کراں کہ اسی جڑے جیندے ہاں زندہ ہاں اسی کیڑے کیڑے عمل کراں گے جدا فوش شدگام نو فائدہ پہنچے گا ایصال ثواب پہلے تے میں عمل کیتے نے دسے نے جو خود مرن والا کر کے گیا سی دنیا تھے ہون سب تو پہلا عمل ہے دعا 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 دے جو لفظ پڑھ رہے ہو ایدہ ثواب اگے نہیں جائے گا اودہ ثواب تو انہوں ملے گا جڑے کر رہے ہو ذرا قرآن پاک سنیے اللہ پاک فرماندے نے ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان رب العالمین فرماندے نے جڑے مومن بعد دے اندر آندے نے اپنے تو پہلے فوت شدہ مومن دے واسطے دعا کر دے نے کہندے نے یا اللہ تو سانو بھی بخش دے ساڑھے تو پہلا جو ایمان والے فوت ہو گئے انہوں بھی بخش دے حضرات انگاں تے غور کرے آجے یہ تو ثابت ہو گیا کہ بعد والے آن والے پہلیاں دے واسطے دعا کرنا ایدی شریعت پاک نے قرآن پاک اندر اجازت دے دیتی ہے اللہ نے اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث صحیح مسلم دیئے نبی پاک فرمان دینے کے لوگوں اگر کوئی مسلمان فوت ہو جاندہ ہے او دے جنازے دے اندر 40 موخد بندے شریک ہو جن جڑے اللہ نال بالکل شرک نہ کر دے ہن موخد ہون فرمایا میت دے واسطے جڑی جڑی دعا کرنگے اللہ رد نہیں کرے گا زندہ دعا کر رہے نے فوت شدہ واسطے اور میت واسطے سب تو بہترین قبولیت دی جگہ نماز جنازہ ہے اسے واسطے اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا سی نا اذا صلیتم علی المیت فَأَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاء نبی پاک علیہ السلام فرمان دینے جس ویلے تسی کسے میت جنازہ پڑھو تے خلوص نہ دعا کرو خلوص نہ لیکن کئی لوگوں نے دا معنی ہی بدل دیتا انہاں کہا نہیں یہ جنازے دے وچ نہیں یہ تو جنازے تو بعد سلام پھیرو ہاتھ چوک کے کٹھے ہو کے دعا ایتے ہوئے بھائی کی دلیل ہے جی دیکھو حدیث ہے اذا صلیتم جب تم نماز پڑھ چکو دیکھو جی یہ ماضی دا سیغہ ہے جب تم نماز پڑھ چکو تو پھر دعا کرو ماشاءاللہ کہ نفر پڑھے لکھا عالم ہوئے گا جڑا نقطہ پٹن دے ہے اینا نہیں انہوں پتا کہ ماضی تے ازا داخل ہو گیا اور ازا جدو ماضی تے بھی آجم تے مانا استقبال دا ہوتا ہے لیکن اس پڑھے لکھے بچارے نے نہیں ہوش ہی نہیں وہ شاید سمجھتا میں اپنے گھر میں کی گل کر رہا اور بھائی سیگا ماضی دے اتے دا آگیا نا ہن مانا اگلا کر نماز پڑھ چکو نہیں جب نماز پڑھو نماز میں دعا کرو نماز جنازہ او دے میں خلوص نہ دعا کرو خلوص نہ
حضرات اور باطنا توجہ فرما دے لایا نے عرض کر دیتا کہ دعا تساں کرنی ہے. دعا دا کی معنی ہے؟ دعا ایک سفارش ہوندی ہے. اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ. تسی سفارش پہ کر دے ہو اللہ سونے اس میت نو بخش دے, اے دے تے رحم کر دے, اینو معاف کر دے. اور لفظ جڑے تساں پڑھے نے اے دا ثواب تانوں ملے گا. جڑی سفارش کیتی ہے او دا فائدہ میت نو ہوئے گا. میت نو کیویں ہوئے گا؟ سنن ابن ماجہ دی روایت ہے. اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سونے پیغمبر نے فرمایا, سنن ابن ماجہ دے وچ آندا ہے, ایک بندہ فوت ہو گیا, ایک بندہ فوت ہویا, او دے اعمال دے مطابق او دے درجات بلند کر دیتے جاندے نے. لیکن کچھ وقت تو بعد اچانک او دا درجہ بلند ہویا. اللہ پاک اگے درخواست کردا ہے, اللہ میرے اعمال دے مطابق میرے درجات مل چکے سن, لیکن آج میرا درجہ اچانک ایک بلند ہو گیا جنت دے اندر. کیویں ہویا ہے؟ اللہ پاک دے سونے پیغمبر فرماندے نے, اللہ دی طرفوں جواب دیتا جاندا ہے, بے استغفاری والدی کا لاکا. آج تیرے پتر نے دنیا تے تیرے واسطے بخش دی دعا کی دی ہے. اللہ نے تیرے پتر دی دعا قبول کر کے تیرا درجہ بلند کر دیتا ہے. آج یہ دعا کی ہے سفارش. سفارش زندہ بندے فوت شدگان واسطے دعا کرنگے. سفارش اللہ تہاڈی سفارش قبول کر کے فوت شدگان نو فائدہ پہنچائے گا. ہن وہ فائدہ کس طرح ذرا غور فرماندے جایا. اچھا چلو ٹھیک ہے جی, لو بھی الویس وقت تہاڈے مولوی نواز چیمے نے کیا فوت شدگان واسطے دعا کرنی چاہیے تے دعا دا فائدہ ہوندا ہے, تے اسی پھر پوری تے بہ کے دعاواں ہی کر رہے ہیں. سانو ڈھک دے کیوں ہو؟ دعا ہی کرنے ہیں, کیوں روک دے ہو؟ ہاں توجہ کرو حضرات, اور غور کرنا, توجہ کرنا. دعا کی دعا ہو والعبادہ, دعا عبادت ہے, اور عبادت دی اصل کی ہے, بنیاد اصل کی ہے, ایدی اصل ہے حرمت. ساریاں عبادتاں حرام نے, صرف وہ عبادت جائز ہے جڑی اللہ تو دے پیغمبر تو ثابت ہوئے. گل دی سمجھ آ رہی ہے؟ میں اصول بیان کیتا ہے. اصول اصول جو عرض کیتا ہے وہ دے مطابق دعا عبادت ہے, لیکن جتھے جتھے نبی پاک نے کیتی شریعت اجازت دیتی اوتھے جائز ہے, جتھے نہیں کیتی اوتھے جائز نہیں. مثلا اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے مبارک دے اندر حضرت دیاں بیویاں فوت ہویاں, حضرت دیاں بیٹیاں فوت ہویاں, میرے پیغمبر دے صحابہ بھی فوت ہوئے. میرے پیغمبر نے کسے بھی فوت شدہ دی پوری تے بہ کے ہاتھ اٹھا کے نہ دعا کیتی ہے نہ کسے تو کروائی ہے, صحابہ نے نہیں کیتی. ہاں ایک سنن نسائی دی روایت تواڈے سامنے پیش کر دیواں. حضرت جعفر طیار شہید ہوئے, میرے پیغمبر اسلام دا فرمان سننا, صحابی دا بیان سننا. ام حالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آل جعفر سلاس, میرے پیغمبر نے حضرت جعفر طیار دے گھر والیاں 3 دنوں دی مہلت دے دیتی. جنہ نے 3 دن جنہ نے جعفر طیار تے رونا ہے. ایسا گلہ 2-3 ذرا ونڈ کڈل گا سنیا جائے. ایک کے آواز کڈ کے رونا, ایک کے آواز کڈ کے رونا تے نال میت دے مرثیے پڑھنا, او دیاں تعریفاں کرنا. اے وے نوحہ, اور نوحہ شریعت اندر حرام ہے. جی میں ہون ساڑے کئی نات خانتے مولوی
مائے نی مائے آئے گی کیڑی روتے، اے نو ہے، اے کفریہ کام ہے، اے نو ہے، نوحہ میتیاں تریفاں تے نالے آنا کتھےڑا مر گیا انہیں واپس کتھے آنا ہے، یہ تے عقیدہ شرکی ہے۔ اس قسم دے ناتا میں اپنے نات خانہ نو عرض کرا گا، جڑیاں ناتا پڑھ دیو پہلو علماء دے سامنے پیش کرو، بہتیاں ناتا نام نات دا بیان شرک ہوتا ہے، ادھروں ٹردیاں اتھے آ جاندیاں نے، تو اڑے اپنے شعراء دے کلام اللہ تو اللہ کی ضرورت پہ گی تو شہدہ سے جان دی۔ ہاں جی ذرا توجہ کرنا، عرض کر رہے ہیں اللہ دے بات کرنے لگا، رونا آواز کڑ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہیں رونا رو لو وہ 3 دن دی مہلت میرے پیغمبر نے دیتی ہے، جدوں 3 دن پورے ہو جاندے نے میرے پیغمبر فرماندے نے آج تو بعد میرے پراتے روئے کوئی نہ، آواز کڑ کے رون تو منع کر دیتا۔ اگے ہے آواز تو بغیر اکھاں دا رونا، اے دی لیمٹ نہیں، اے دی لیمٹ نہیں، ایک کدی بھی آ سکتا ہے، کدی بھی صدمہ اچانک پرانا صدمہ یاد آ گیا۔ نبی پاک دے اسلام دے چچا حضرت امیر حمزہ جنگ احد دے اندر شہید ہوئے، کئی سالہ تو بعد واشی بن حرب جن نے حضرت امیر حمزہ نو شہید کیتا ہے، میرے پیغمبر دے سامنے آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے آکے ساری انہوں نے رودا سنائی، میرے پیغمبر دے کئی سالہ تو بعد اکھاں چوں آنسو آئے، صدمہ تازہ ہو گیا۔ اکھاں دے رونے دی لمٹ نہیں، ایک کسے وقت بھی رویا جا سکتا ہے۔ 3 چیزاں کیتیاں نے، پہلی گل جڑا آواز کٹ کے رونا 3 دن ہے، اس تو بعد اکھاں دا رونا، تیسری گل رون دے نال میت دے مرثیے او دیاں تری ہائے تو ٹر گیا ہے ساڑھے ہن کامی موگے نے تو تے اس طرح دا سے اس طرح دا سے نوحہ میں لگا رس کرنا انشاءاللہ اتھے آنے نوحہ 3 چیزاں، چوتھا ہے ماتم، ماتم میں پٹا کٹائی، چیرہ پٹنا، سینے تے 2 ہتھڑ مارنے، سر تے مارنے، بال کھوڑے، ماتم۔ اللہ دے سونے پیغمبر فرماندے نے جیڑا بندہ اپنے چہرے تے ماردہ سینے تے ماردہ وال کھوندہ میرے پیغمبر فرماندے نے او بندہ ساڑھے وچوں ہی نہیں۔ 4 چیزاں بیان کیتیاں نے، اینا چمہ دے وچوں جین دن کھڑا کر دیتا ہے۔ ہن میں عرض کر لگا میرے پیغمبر نے 3 دنہ دی جڑی مہلت دیتی ہے، اے تو بعض علماء کرام نے اے بھی کہہ دیتا ہے کہ 3 دن دی مہلت دا اے بھی مطلب ہے جنہ لوگاں نے تعزیت دے واسطے آنا ہے او بھی آ جان۔ 3 دن پورا پایا، پوری کہہ لو پورا کہہ لو جو کہنا کہہ لو، پورا پایا۔ ہن پورا جو تے اسی آ رہے ہیں میت واسطے، کیا میت واسطے آ رہے ہیں پورے تے؟ جو میت واسطے آ رہے ہو تے گناہ کر رہے ہیں، میت واسطے نہیں ہے پورا، اے پورا میت دے وارثاں واسطے وے۔ کی یہ وارثاں نو جڑا وارثاں نو صدمہ پہنچے ہے، تعزیتی الفاظ جا کے کہو، نہیں عربی چوندے اپنی زبان کہہ لو، اللہ دا حکم یہ دا ٹائم یہ نہ لکھیا سی، اس تو ایک سکنٹ بھی نہیں سی بس سکتا، یہ رب دا فیصلہ جے، یہ دے تے راضی دیا جے، صبر کریا جے، اللہ بدلہ جنت دے گا۔ انہاں نہ ایسیاں گلاں کر کے انہاں دا غم کٹاؤ، غم کٹاؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندیاں نے ساڑھے خاندان دے وچوں فوتگی دے موقع تے اگر کوئی بندہ صدمہ زیادہ لے لیندہ او دے دل تے صدمے دا اثر ہو جاندہ، پھر میں نو تلبینہ بنا کے کھواندی۔ تلبینہ جمع دا آٹا، کھجوراں، شہد کی ادا حلوہ بنا کے نا تلبینہ بس اور دودھ بھی
ایوے تلبینہ فرماندیاں نے میں ویخ دی کہ فلانی بی بی نو فلانے مرد نو تے جیڑا بہت زیادہ صدمہ پہنچ گیا بہت زیادہ صدمہ لے گیا میں انہوں تلبینہ کھیلان دی کیونکہ میرے پیغمبر فرماندے نے تلبینہ دل دے کمزوراں واسطے بہتر ہے دل دے مریضاں واسطے ہارٹ اٹیک والیاں واسطے بڑا بہتر ہے تلبینہ تلبینہ ہن تلبینہ کیوں کھیلان دی صدمہ دل نو کمزور کر دینا ہے دل نو کمزور کر دینا ہے جدو دل کمزور ہو جاندہ ہے تے بیماریاں کئی آ جاندیاں نے اس واسطے میں انہاں نو تلبینہ کھیلان دی تاکہ انہاں دا دل تے طاقت پھڑے جدو دل طاقت پھڑے گا تے صدمہ کٹ جائے گا حضرات دسنا کی جانا وا کہ انہاں دا صدمہ کٹاؤ صدمہ آجڑا پورے تے جانے اسی میت دے واسطے نہیں جانا میت دے وارثاں واسطے جانا ہے میت واسطے کدو جانے نماز جنازہ قبر تے دعا دو گلہ ہن اس تو بعد بھی جانے تساں بعد بھی قبر تے چلے جاؤ نہیں قبر تے نہیں جانا اچھا کتھے جانے آؤ پھر اللہ دے سونے پیغمبر دے زمانے مبارک دے اندر میرے پیغمبر دا پروانہ ہے حضرت ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ کو تعالیٰ عنہ بڑے نیک دے سالے آدمی نے شادی شدہ نے اینا تو بدکاری ہو جاندی ہے میرے پیغمبر دے کو جاندے نے حضرت جی میرے تو جرم ہو گیا ہے اقبال جرم کیتا تے میرے پیغمبر نے اینا نو رجم دا آرڈر دے دیتا صحابہ نے پتھر مار مار کے رجم کر دیتا میرے پیغمبر نے آپ انہاں دی نماز جنازہ پڑھائی صحابہ دے اندر دو گروپ بن گئے مسلم دی روایت ہے دو گروپ بن جاندے نے وہ صحاب روز گلاں ہو رہیاں نے روز 3 دن تک بات جاری رہی میرے پیغمبر اسلام دے پروانے کچھ کہندے نے بڑا اچھا ہویا ہے اقبال جرم کر کے حد لوا کے تے دنیا تو پاک ہو کے گیا ہے کچھ کہندے نے چپ رہندا کی لوڑ سی ایسیاں گلاں کران دی آخر کر نبی پاک علیہ السلام ایک دن صحابہ بیٹھے نے گلاں کر رہے نے صحابہ دی پھوری تے نہیں سن بیٹھے وہ دے کرنے سن بیٹھے صحابہ اکرام بعض دا خیال ہے کہ صحابہ صفہ سن تعلیم و تربیت واسطے نبی پاک کے نا کو تشریف لے آئے نبی پاک علیہ السلام تشریف لے آئے تھے صحابہ پس دے اندر گلاں پہ کر دینے فرمایا میرے صحابہ کیڑیاں گلاں پہ کر دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ مرحبا 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 تیرے بابا جٹ ماشاءاللہ لالے ربی چیرے بادی تا نعرہ تکبیر قرآن و حدیث علماء اہل حدیث مناظر اسلام محمد نواز چیمہ صاحب شیر پاکستان مولانا منظور صاحب مولانا عبد المنان راسق صاحب ہاں جی میاں اصغر صاحب کہتے ہیں سرپرائز حضرات ذرا ہن باتیں توجہ فرما دینا جے باتیں غور کرنا عرض کر دیتا ہے اللہ پاک دے ہن بات کر رہے ہیں کہ حضرت میرے پیغمبر تشریف لے آئے سونے پیغمبر فرما دینے کی پہ گلاں کر دے ہو حضرت جی ماعز دیاں گلاں پہ کرنے آپ فرما دینے کہ اللہ پاک نو دی توبہ نہیں پسند آئی ہے اگر سارے مدینے تے تقسیم کریے توبہ پھر بھی ود جائے توبہ پھر بھی بد جائے حضرات ان باتیں غور کرنا پھر میرے پیغمبر فرمان دینے آؤ اپنے پرا واسطے دعا کریے اس حدیث دے وچوں ثابت ہویا کہ اگر تساں میت دے واسطے دعا کرنی ہے میت دے واسطے لوکاں نو تیسرا کٹھ نہیں کر سکدے 2 کٹھ میت واسطے ثابت نماز جنازہ قبر تے دعا انہاں 2 تو علاوہ تیسرا کٹھ میت دی وجہ تو کرو گے میت واسطے لوگن کٹھا کرو گے شریعت اندر نواں کام میں
ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬਿਦਅਤ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਦੀ ਆਮੀਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਮੀਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਆਮੀਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਬੀਬੀਆਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬੀਬੇ ਕਰਨ। تیسرا کٹ شریعت جو میں نے بخا دیو میں منن و تیار 2 کٹ میت واسطے نماز جنازہ قبر تے دعا اور نہیں جی نہیں اسی تے دعا کرانی اور جنہیں تیجا چالیا کچھ کران دے نو بد دعا کران دے نے انہاں دے فتوے ٹھوکے نے وہ بھی تے دعا ہی کران دے نا تو اڈی دعا جائے دے تو انہاں دی حرام ہے کیسی بات ہے اصول سب واسطے کے اللہ اکبر کڈو شناتی ہونے ویلے میں نے کہا میری پتری باپ ہے میں تائی کرے شناتی کڈو یہی سمجھن دے حضرات باتیں توجہ فرما دینا آجے باتیں توجہ میرے دوستوں تے ویروں میں عرضے کر رہے ہیں بات سمجھا رہے ہیں یہ میت دے واسطے تیسرا کٹ جڑا ہے شریعت پاک دے ویچو ثابت نہیں ہے ہاں دعا کرانی ہے کسے اور اتفاق نہ جمیں صحابہ میت واسطے کٹھے نشان ہوئے کسے اور اتفاق نہ کٹھے ہوئے دعا ہو گئی تسی مسجد چلے ہو اوتھے ان جنہیں کٹھے ہوئے نے میت واسطے نہیں نماز واسطے کٹھے نے ان اوتھے کہہ دیو کاری شب دعا کر دیو اللہ تعالیٰ پائی آصف دی بخشش فرمائے اللہ ملک جمیل دی بخشش فرمائے کرا دیو دعا جمعہ دی اتفاق نہ لوگ جمع ہوئے نے کرا دیو دعا کسے جلسے دی اتفاق نہ کٹھے ہوئے نے کرا دیو دعا میت واسطے تیسرا کٹ دو تو علاوہ دعا دے نام تے آمین دے نام تے درس دے نام تے شریعت متحرہ چو ثابت نہیں میت دے واسطے جے تسی میت دی نیت کٹ کر رہے تے جائز نہیں پاہمیں 10 سالہ بات کرو بالکل نہیں جائز ہاں اتھے نہیں کو گنیش ساڑھے بعض علماء دیندے نے تسی نہ کرو لیکن جے لمبے کتے موقع مل جائے نا جڑے دوجے ساڑھے پائی پھلے نے دین تو دور نے انہاں کل ساتا چالیا کٹھا کر لیا لوکانو تے تو انہوں ساد لیا اتھے جاؤ مجلس دا حصہ نہ بنو کھانا نہ کھاؤ بہتی دیر ببو نہ جاؤ بیان کر کے چنگی سنت بیان کر کے تے جے تسا ساریاں اونا ورگی گلہ کرنیاں نے پھر تو اڈی مہربانی نہ جائے جے میں ناصر مدنی جاندہ ہے تے جے میں اور کئی جان لگ پہ انجی جانا تے پھر نہ جائے پھر پکے بیتی ہو تسی تے جے جانے تے کھچ کے توحید بیان کرو سنت بیان کرو انہیں دسو ایک کم غیر شریع اللہ سواگا پھر گیا حضرات رہن باتیں توجہ فرما دے دایا جے میرے دوستوں تے ویروں میں عرضے کر رہے ہیں شیر پنجاب صاحب دا انداز ہی تو پتہ خوش طبیع ہے شیر پنجاب ہی شیر پاکستان شیر دنیا کا زندہ آباد اللہ برکت دے مولانا محمد نواز چیمہ صاحب ترجمان مسلک اہل حدیث تاجدار ختم نبوت زندہ آباد تاجدار ختم نبوت زندہ آباد عظمت صحابہ زندہ آباد مسلک اہل حدیث زندہ آباد مولانا عبد المنان راسک صاحب زندہ آباد شیر پاکستان مولانا منظور احمد صاحب لو بات رہا توجہ فرما دے دایا دے عرض کر رہے ہیں اے بات رہا توجہ فرما دے دایا دے ساڑھے بھی کئی پر آگے دینے والی جی گالتے توڑی ٹھیک ہے انتیاں لیاں نے دتیاں نے مجبوری پھر چکنے پہ دینے آتے صحابہ کرام نشان معاشرہ دا عشاء انہاں دیا رشتہ داریاں نہیں شان یا ایوہ الذین آمنوا دخلوا فی السلم کافہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ
ایمان دا دعویٰ کرنے والو اگر تساں دعویٰ کر لے آتے پورے مکمل طور تے دین میں داخل ہو جاؤ اے نہیں جی میں کئی نوے مسلمانہ نے کیا سی سونے پیغمبر سڑیاں رشتے داریاں نے جمعہ دا دن بھی مناواں گے اتوار بھی مناواں گے ہفتہ بھی مناواں گے تو انہوں بھی راضی رکھاں گے انہوں راضی رکھاں گے اللہ نے قرآن اتاریا نہیں اندر بڑھنا تے پکے بنو سارا کو چھڑ دیو خالص طور تے دین اندر پورے داخل ہو جاؤ آنکھیں تو اپنے آپ نو کہلائیں اہل سنت کہلائیں اہل حدیث تے کریں بدتا تو بھی نہ جا کے چکلے آتے دعا ہو والعبادہ دعا عبادت ہے میں دسیا تو پہلے اصول دعا دی اصل حرمت ہے اپنے عبادت دی اصل حرمت ہے تمام عبادت حرام صرف وہ جائز جڑی اللہ تو دے پیغمبر تو ثابت ہے کیا پوری تے میرے نبی تو دعا چکے اجتماعی ثابت ہے نہیں ثابت جے نہیں ثابت تو مر جا لیکن بدعت نہ کر آلے توحید ہے تھوڑا جا قائم ہو پارا کچھ نہیں ہوتا حضرات اور بات را توجہ فرما دے رہا جے عرض کر دیتا بات کر رہے ہیں اسالے ثواب دیو تے دعا کرو گے دا فیدہ میت کو پہنچے گا دعا دی تواڈی سفارش دا فیدہ اللہ پاک میت کو پہنچا دے وے گا پھر ایک اور بات را غور ایک ہے ادھر توجہ کریں ایک کے ہدیہ گفٹ ایک ہے نیابت مثال دے طور تے کوئی بندہ ٹیچر ہے لو جی مولوی صاحب فلاں صاحب میری جگہ تے 15 دن ڈیوٹی دے آجے میں کسے سفر تے جا رہا ہن انہیں دیتی ڈیوٹی ہن جو تنخواہ دی واری آئے گی وہ جڑا ٹیچر ہے انہوں ملے گی یا نہ انہیں ڈیوٹی دے رہے انہوں ملے گی لگ پتا جاندہ ہے ٹیچر کیوں اوڑا ڈیوٹی دے رہے ہیں گورنمنٹ دیا کاغذاں تو دی ڈیوٹی آئی نہیں وہ تے دیندہ پہ ٹیچر دی ڈیوٹی تے جدی ڈیوٹی ہے تنہا انہوں ملے گی لو آہن گل تو سمجھانا چاہنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کل کے بی بی آئی اندیے سونے پیغمبر جی میری امی فوت ہو گئی ہے انہوں نے حج نہیں کیتا آفا آہجو انہا کیا میں اپنی امی دی طرف حج کران بھئی پھر ذرا میں تھوڑا گل کر ایک ہے حج میں کیتا ہے اپنا ثواب ملے یا اللہ ادا ثواب میں اپنی امی نو بخشیا ادا ثواب میں فلانے نو بخشیا آجڑا ثواب کنورٹ کرنا ہے پوری شریعت اندر ادا تصور ہی نہیں پھر سمجھ لو میں کی کہہ رہے ہیں کر سپارے ونڈے جا رہے نے اسپارہ تو پڑھنا ہن آگیا تیجے شریف دیواری ہاں بھائی میں جی 5 قرآن لے کے آیا میں 10 لے کے آیا چلو انہوں نے میری ملک کرو ہن ملک ہو گئے یا اللہ نہ سارے انہیں قرآن ختم کرا کے لے آندے میری ملک میں اے فلانے دی روح نو بخشنا ثواب نو دجی جگہ کنورٹ کرنا پوری شریعت جو ثابت نہیں اگر کسے میرے پائی نو زام ہوئے گمان ہوئے لڑائی نہیں جھگڑا نہیں گالیاں نہیں جس طرح سی تہذیب نہ گل کر رہے ہیں جواب دے دے ثواب کنورٹ کرنا ہاں نبی پاک علیہ السلام دی خدمت دے اندر کہن دیئے کیا میں اپنی امی دی طرفوں حج کران میرے پیغمبر فرمان دے نے فحجی انہا اپنی امی دی طرفوں حج کر دے اور زندہ بیٹی نے ڈیوٹی دیتی اپنی فوشدہ ماں دی ڈیوٹی ماں دی سی ماں فوت ہو گئی اور ڈیوٹی دے رہی ہے زندہ بیٹی ثواب کنوں ملے گا ماں نو کیونکہ ڈیوٹی ماں دی ہے اے او دی نائبہ ہے ہاں ہن حج کیڑا کرے گا جنہیں پہلے اپنا کیتا ہوئے پھر وہ کسے میت دی طرف حج کرے گا ایک مسئلہ دوسرا
سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی میری امی نے روزے مننے سن نظر دے روزے سے تے فرق نہیں سکی تے فوت ہو گئی کیونکہ نظر دے روزے فرض ہوندے نے میرے پیغمبر جی کیا میں اپنی امی دی طرفوں روزہ رکھا فرمایا تیری امی تے کردہ ہوندا دینا سی کہ نہیں ہاں جی دینا سی فرمایا کردہ دے روزے کے دے سن فوت شدہ ماں دے ڈیوٹی سی ماں دی ادا کی تیئے زندہ بیٹی نے ثواب کنوں ملیا بھئی یہ ثواب کنورٹ نہیں ہو رہا اللہ واسطے گالنوں سمجھن دی کوشش کرو متے کالوں کو دلیل بنائے یہ ثواب کنورٹ نہیں ہو رہا زندہ تیئے نہیں کہہ رہی روزے میرے ادھا ثواب مانو نہیں ماں دے روزے رہیں دے سن ماں دی طرفوں رکھ رہی ہے نائبہ بن کے ثواب ادھا ملیا مانو اللہ اکبر ایک اور بات اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا طریقہ مبارسی میرے پیغمبر کو جدوں کو جنازہ آندہ سونے پیغمبر جنازہ نہ پڑھان دے پہلو پوچھ دے کیا تے کو کردہ تے نہیں کیا ایدے تے کو کردہ تے نہیں ہاں جی ہے نبی پاک فرمان دے میں انہی دے جنازہ نہیں پڑھانا جب تک دے قرضے دی ادائیگی دا اہتمام نہ کیتا جائے اللہ واسطے اور لوگو اللہ واسطے اس غلطے غور کرو ساڑھے چھے بڑیاں کمزوریاں ہیں لے لیے تے واپس دین دا نام ہی نہیں لینا جنی جلدی ہوتا جے قرضیاں تو فارغ ہو جدا جدا دینا جے ایمانداری نہ دیو نبی پاک علیہ السلام دے کو جنازہ آیا میرے پیغمبر فرمان دے نے میں نہیں جنازہ پڑھنا جب تک دے انتظام نہ کیتا گیا تے کردہ کنہ سی 2 دینار حضرت ابو قتادہ کہندے نے حضرت جی میں کردہ دے دیاں گا میرے پیغمبر اسلام فرمان دے نے ابو قتادہ ویکھ لے ہن تیری ذمہ داری تیری ذمہ داری ٹھیک ہے جو دوسرا نبی پاک جنازہ پڑھاتا دوسرا دن ابو قتادہ قرضے دا کی بنے ہیں حضور جے کال دی تے گالے کر دینا تیسرا دن ابو قتادہ قرضے دا کی بنے ہیں دیکھ لو نبی پاک نو کنا فکر تے تسی اسے سونے دے منن آلے ہو تو انو تے میں فکر ہونا چاہیے دا جیدہ دینا ٹائم نہ دے گے اللہ اکبر حضرات علماء توجہ فرمان دے جایا جے ساڑھے تے ماشاءاللہ وہاری بڑے چنگے نے کسے مسلمان نے ہندو تو کردہ لے لیا اور وہی پھیرا مروائے آج میری دادی دی دادی دی دادی دادی دی دادی مر گئی ہے وہ پاہمیں 1500 سال پہلا دی مری ہوئے ہندو اینجات جوڑ کے کہندہ یار ایک وعدہ کر دے پاہمیں لمحہ ہی کر دے ہو سکے اچھا میرا چھوٹا جا بچہ ہے جوان ہوئے گا یہ شادی کران گا پھر اللہ انہوں پتر دے گا پھر ادا عقیقہ کران گا نیودرہ کٹھا کران گا کیسے لے جی ہو سکا چالی یار ایک تے ہو گیا روز دے پھیرے تے مکے تے کارا کی کہندہ تو کرتے میں تو انہوں مقولے آندہ ہی نہیں پتا یار تو اسی ان شہری ہو گئے ہو وعدہ کہندہ کارا کہندہ تو کرتے میں آیا کارا آ گیا اتفاق انہوں نے کسے دا دیتا پہ آج جو دے پوترے دا کی گائی انہیں بھی یاد روایا کرتا ہے کون او پاجی بارتے آؤ مسلمان صاحب اچھا جی آ گیا ہاں جی کیمیں وہی میرا قرضہ رہی نہ سی اے وعدہ کیتا سی او یار مہمان نے کل ہے وہ سکے جی ہون کل دا نام لیا تھا میں تیری شتر بھی پھیرا گا اجے بھی کل او تو میں شروع ہو گئی مگروں کروں دا بیٹا آ گیا پوترے دا عقیقہ سی نا پتر آ گیا کہندہ باپو کی گالے او یار اس طرح دا میں قرضہ دینا سی آج جو آ گیا تے کہندہ تو ایڈے کالے بندے تو پیسے لے کیوں سن ماشاءاللہ اجے بھی کالا ہوئی ہے ساڑھے اکثر اجے بھی کالا ہوئی ہے تے ساڑھے مسلمانہ دیا لڑائیاں ہی ہیں کئی بندے مار دیں دے تو لین کیوں آیا بندے مار سب تو زیادہ پتا ہے نجھے کئی بندے مار دیں دے تو لین کیوں آیا پر سن لو اللہ دا واسطہ جے سن لو اللہ پاک دے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دی حربان سماعت فرمانا سونے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیسرے دن پوچھیا قرضے دا کی بنے حضور ادا کر دیتا ہے فرمایا اللہ ہون کو دی جل ٹھنڈی ہوئی یہ دو معنی علماء نے کیتے نے ایک معنی کیتا ہے کہ ہون قبر دے عذاب تو بچیا ہی
ہون بچیا ہی اتو ادا کیتا تے دوسرا دا معنی اے وے کہ قرضہ ادا کرن دا انہوں ہن ثواب ملے آئی کیونکہ قرضہ ادا کرنا واپس قرض دینا بھی ثواب ہے قرضہ لے کے واپس جدو ادا کر دے ہو تو انہوں بھی ثواب دا بدا ہے ہاں تو اپنی ذمہ داری ادا کی تھی فرمایا جڑا انہوں ثواب ملے انہوں قبر دے اندر پہنچ گیا ہے قرضہ زندہ بندے نے ادا کیتا تے ثواب انہوں پہنچ گیا ہے تو چوتھی بات بھی سن دے جایا جے حضرت ساتھ میرے پیغمبر دی خدمت دے وے چاہے حضرت جی میری امی فوت ہو گئی ہے افا آتا صدق عنہا حضرت جی کیا میں اپنی امی دی طرفوں صدقہ کر دے ماں میرے پیغمبر فرما دے نے کر دے دو روایتاں نے دو واقعی دو نے دو بھی کو اتفاق دی گل دو بھی ساتھ رہے ایک حضرت سعد بن عبادہ ایک دوسرے ساتھ حضرت سعد نے اپنی امی دی طرفوں اپنے باغاں دے بھی چوجڑا سب تو قیمتی باغ انہوں صدقہ کر دیتا ہے اور دوسرے سعد نے اپنی امی دی طرفوں کنواں کھدوا دیتا ہے پانی دا انتظام کر دیتا ہے حضرات ان امی دنیا تو چلی گئی ہے پتر نے صدقے دا انتظام کر دیتا ہے انتظام زندہ نے کیتا ہے سوا فوت شدہ نو پہنچ رہا ہے آج زندہ فوت شدہ نو کمیں ثواب پہنچان ریا مسئلہ میت دی طرفوں کو قرآن پڑھے شریعت جو ثابت نہیں کوئی اپنی طرفوں قرآن پڑھ کے میت دی روح بخشے پوری شریعت جو ثابت نہیں میت دی طرفوں نماز پڑھے پوری شریعت جو ثابت نہیں اگر کو ابو داؤد علی روایت پیش کرے اور روایت سمندر سخت ضعیف ہے ابراہیم رابیوں دے اندر ضعیف ہے اس واسطے اتھے آکے صرف ایک روایت بیان کرنی عام جگہ تے بیان کیتا جاندہ ہے جی نبی پاک علیہ السلام دے بیٹے ابراہیم فوت ہوئے حضرت ابو ذر غفاری انہاں دی ڈیوٹی نبی پاک نے لائی لیا ہوتھو دودھ لے کے کھجوراں لے کے آپ نے اتے سورت فاتحہ پڑھی فرمائنا سارے ونڈ دے تاکہ دا ثواب اللہ میرے ابراہیم دی روح نو پچائے پائیو اے روایت بالکل جھوٹی روایت جے کوئی یہ دی سند نہیں کوئی ادا قائل تے فائل نہیں من گھڑتے روایت بیان کر کے لوکانوں قائل کیتا جاندہ ہے اسالے ثواب دے حوالے نال چند گزارشات عرض کر دیتیاں میں میاں اصغر صاحب دا ترلا بار بار تاں لینا سا سویرے پڑھانا ہوندہ ہے تے رات جڑے علماء پڑھان دے انہوں نے پتہ ہے رات بندہ جاگیا ہوئے نا سویرے پڑھایا نہیں جاندہ پھر جڑے سٹوڈنٹ دور دور تو آئے ہون انہوں دا حق ماریا جاندہ ہے تے جڑے کو مدرس ہون نا انہوں دا ٹائم دے چھڑیا کرو کوئی گل نہیں مہربانی اللہ میرا توڑا حامی و ناصر ہوئے آخر ہوتا سوال آیا کیا جنازہ بلند آواز نال یا آہستہ آہستہ آواز نال بھی جنازہ پڑھانا نبی رحمت علیہ السلام تو ثابت ہے کتاب امام شافی رحمہ اللہ دی اور اچھی آواز نال بھی پڑھانا ثابت ہے حضرت طوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے صحیح مسلم دی روایت میں حضرت دے پیچھے جنازہ پڑھیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے دے دعاواں پڑھیاں دل لگا کے کنیاں دعاواں وہ تے گنتی کر لیا جے 13 دعاواں نبی پاک نے ایک جنازے وچ کیتیاں 13 دعاواں اللہم اغفر لہو ورحمہو وعافہی وعفو عنہو گندے جاؤ 13 دعاواں ایک جنازہ میں کہا کاش اے جنازہ میرا ہوندہ میں وہ دعاواں یاد کر لیاں جے نبی پاک نے آشتہ پڑھایا ہے صحابی نے سن کی میں لیاں جے نبی پاک نے آشتہ پڑھایا ہے صحابی نے دعاواں یاد کی میں کر لیاں اے واضح دلیل پھر صحیح بخاری دی روایت حضرت عبداللہ بن عباس انہوں نے جنازہ پڑھایا اچھی صورت فاتحہ پڑھی تے فرمان لگے لے تعلمو میں اس واسطے اچھی پڑھی ہے تاکہ تسی جان لو اے اللہ دے رسول علیہ السلام دی سنت ہے انہاں اچھی آواز نہ جنازہ پڑھایا فاتحہ پڑھی دو مسئلے ثابت ہو گئے کہ فاتحہ جنازے میں پڑھنا نبی پاک دی سنت ہے اور اچھی آواز نہ جنازہ پڑھانا بھی نبی پاک دی سنت ہے دونوں طریقیاں دینا جائز